پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ تو آج کا ہمارا موضوع جابر بن حیان پارٹ سیکنڈ میں ہم پڑھیں گے پیج نمبر 49۔ تو بچوں اپنی اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں۔ جابر سے پہلے دنیا علمی کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ جتنے بھی علم یہ کیمیا بنانے والوں کے کیمسٹری کے تجربے تھے، یہ سب لوگ اس سے کیا تھے؟ ناواقف تھے۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب ترتیب دینے والا، ٹھیک ہے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس نے ایسے قواعد، ایسی تربیت دی کہ آج بھی وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بہارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر ہی تھا جس نے ہمیں یہ چیزیں بتائی۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دعاؤں میں ملایا۔ اس طرح اس نے دعاؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ کہتے ہیں اس نے مطلب کیا کیا؟ ٹھوس چیزوں میں ہلکی لطیف چیزیں بھی ملائی اور ان دعاؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی اسی نے ہی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم جسے آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے بہت سارے تجربات کیے اور اس نے یہ بھی تجربہ کیا کہ لوہے کو کس طرح سے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ لوہے کو ہم زنگ سے کیسے بچاتے ہیں۔ اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کا کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ چمڑا رنگنے کا طریقہ اور بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی اسی نے تیار کیا۔ عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہے۔ آلہ ہو گیا اوزار، ہتھیار، تو یہ بھی اسی نے ایجاد کیا۔ یہ وہی آلہ ہے جس سے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ قلمی شعرے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ تو یہ سارے جو بھی مطلب اس نے تجربات کیے تو اس سب کا انعام اسی کو جاتا ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس نے کافی برتن کیا ہوئے؟ ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں نائٹرک ایسڈ جب وہ تیار کر رہا تھا تو اس ٹائم اس کے بہت سارے برتن ضائع ہوئے۔ جس برتن میں بھی وہ تیزاب رکھتا تھا اس میں کیا ہو جاتا تھا؟ سوراخ ہو جاتا تھا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے برتنوں کی پرواہ نہ کی اور وہ یہ تیزاب الگ الگ قسم کے برتنوں میں وہ کیا کرتا رہا؟ جمع کرنے کی اس نے کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی۔ اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اس نے بہت سارے برتن ضائع کیے تو اب اس کے پاس سونے کی کٹوری تھی تو اس میں بھی چھید ہو گیا۔ اب اس کے آس پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا۔ اس نے اسے بھی آزمایا۔ سونے کے اس برتن پر تیزاب اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی تو اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کیا۔ سوری میں نے آپ کو سونے کا بولا، یہ چاندی کی ہے۔ تو اس میں سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس کس کی تھی؟ سونے کے ایک برتن بچا تھا تو اس نے اسے بھی آزمایا۔ پہلے اس نے بہت سارے برتن ضائع کیے، چاندی کے برتن میں بھی اس نے ڈالا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب لاسٹ پر اس نے سوچا اب سونے کی اس کے پاس کٹوری ہے تو میں اس کو آزماتا ہوں۔ سونے کے اس برتن میں تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن اور اس کے پاس ایک برتن اور شیشے کا تھا۔ اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا،
یہ بھی اس تہذاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، قلمی شعرے کا تہذاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا، صرف 2 چیزیں ایسی ملی جن پر اس تہذاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن۔ تو کہتا ہے کہ بہت سارے میرے برتن ضائع ہوئے، اب ان میں صرف 2 ہی برتن بچے، وہ ایک سونے کا تھا اور ایک شیشے کا برتن تھا جس میں سوراخ نہیں ہوا۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تہذاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تہذاب بھی ایجاد کیا۔ مختلف قسم کے تہذاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس عظیم سائنسدان نے طرح طرح بہت قسم کے کیا کیے، تہذاب ایجاد کیے، اور یہ ایجاد کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی۔ طرح طرح کے تہذاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، اور اس کی انگلیاں بھی کیا ہو گئی تھی، جل گئی تھی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا، لیکن اس نے پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم، فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جابر بن حیان دنیا کا کیا ہے، پہلا سائنسدان تھا، اور جس نے یہ کیمسٹری کیمیا میں تجربات کو کیا کی، اہمیت دی، اور اس نے تمام زندگی تجربات میں کیا کی، صرف کی۔ تو کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا، یہ بنانے میں اس نے بہت کچھ دیا، تو اسی وجہ سے کوفہ کے عظیم سائنسدان جو یہ علم کیمیا کیمسٹری کا، اس کو کیا کہتے ہیں، بابا آدم، یہ ہو گئے شروع کرنے والا موجد، تو اس کو فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا جابر بن حیان آج کا سبق T1 کا مکمل ہوتا ہے، تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام۔